تو چلیے ہماری بہن گداگی جی تشریف لائی ہیں. جی خوش آمدید. جی فرمائیے محترمہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی باتیں تو ایسی ہو رہی ہیں, آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی آداب سب کو. جی آداب. یہاں پہ جی آداب جی. ایسا ہے کہ سب سے پہلے پھر ایک بار حمید بھائی کو بہت بہت شاباش. میں یہی کہوں گی کہ جو بھی میرے دماغ میں سوال آتا ہے حمید بھائی وہ ایک فٹ سے وہ پوچھ لیتے ہیں ہمیشہ, درس قرآن میں اور ہر جگہ. تو پتہ نہیں وہ ایسا کیسے کر لیتے ہیں, لیکن میں بہت ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ میرے سوال پوچھ لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ ابھی مطلب کافی ٹاپکس آگے چلے گئے ہیں, تو میرے پاس بہت سے پوائنٹس جمع ہو گئے ہیں. کچھ میں یہاں پہ آج رکھ دیتی ہوں کہ ابھی یہ ہمارے ایک بھائی صاحب بات کر رہے تھے مومن اللہ کرے, تو وہ ایک تلاش میں ہے اور اچھی بات ہے. اور انہوں نے بلے شاہ کی بھی ایک مثال دی, تو سچ والا جی جو بات کر رہے ہیں ان کے متعلق, بلے شاہ کے متعلق, تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بلے شاہ ہماری جیسے تھے, اور ایک بار ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب ایک بار ڈاکو آ گئے تھے تو ان کے ساتھیوں کو بہت مارا پیٹا جو ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. بلے شاہ ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور ڈاکو ان کے کمرے میں گئے اور واپس نکل آئے. لوگوں نے سوچا کہ او ہو بلے شاہ کو بھی تو بڑی مار پڑی ہوگی, لیکن جب وہ اندر گئے تو بلے شاہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آپ کو ڈاکوؤں نے نہیں مارا؟ اس نے کہا نہیں. تو کہتے کہ ہمیں تو بہت مار پڑی. کہتے کیسے مار پڑی, تم لوگوں نے کیا کہا؟ کہتے ہم نے تو ان کو کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں, پھر بھی انہوں نے ہمیں مارا. تو بلے شاہ نے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں انہی کو ہی مار پڑتی ہے. اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو, مار بھی پڑے گی. تو جب ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی اس شناخت کو غرور بنا لیتے ہیں اپنا, اور اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتے ہیں, تو پھر مار بھی کل کی میں نے آنے کی کر دی. جی عبدالحمید صاحب آپ کے پاس سے کچھ اچھا جی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ نماز کی بات ہو رہی تھی, وہ تو خیر بہت آگے چلی گئی ہے بات, لیکن نماز جو بھی پڑھتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھیں کوئی بات نہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر میری نماز سے کسی دوسرے کی زندگی میں تکلیف پیدا ہوتی ہے یا مطلب ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے, تو پھر وہ نماز جو ہے وہ اس کو میں نماز نہیں سمجھتی ہوں. پہلے مطلب نمازیں پڑھنا جو ہے, عبادت کرنا, جس طرح آپ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کسی سے آپ کا تعلق بنتا ہے اور اس سے آپ کو سکون ملتا ہے, تو کوئی بات نہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا اپنا آپ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اس سے تکلیف پہنچانا کسی کو, کہ جیسے ورک پلیسز پہ پریکٹیکلی اگر میں بات کروں, ہمارے ملکوں میں ورک پلیسز پہ جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو آپ کی ایک میٹنگ چل رہی ہے اور آپ کہتے ہو نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے, اور نماز کے لیے بھی آپ کو مطلب 1 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاؤ بس. اور اس میں وہ میں نے خود دیکھا ہے, میں بچپن سے کام کر رہی ہوں, میں نے جتنے بھی کام کیا ہے یا ابھی بھی کر رہی ہوں تو وہ سب لوگوں کے ساتھ ہے. میں نے ہر قسم کی کمیونٹی کے ساتھ کام کیا ہے, اور اس میں نے ہمیشہ یہ پایا ہے کہ مسلمانوں سے تکلیف ہے لوگوں کو, ان کی عبادتوں سے تکلیف ہے لوگوں کو. وہ ایک اندیکھی ذات کو خوش کرنے کے لیے موجودہ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں, اور یہ بات میں بہت یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں. یہاں پہ آپ ایک زندہ انسان کو
ایک مردہ انسان کے لیے تکلیف دیتے ہو. آپ ایک اندیکھی ذات کے لیے ایک موجود آپ کے ارد گرد جو موجود لوگ ہیں ان کو تکلیف دیتے ہو. اس میں 3-4 باتیں میں یہاں پہ کوٹ کروں گی جو آپ اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہو. اگر نہیں دیکھا تو آج کے بعد ضرور دیکھنا شروع کرو. اس میں ہمارے ورک پلیسز پہ جتنی ڈسٹربنس ہوئی ہے نماز سے. نماز آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے, آپ پڑھو. آپ رات کو بیٹھ کے ساری قضا نمازیں پڑھ لو جس طرح میں پڑھا کرتی تھی. میں نے کبھی اپنی ورک پلیس پہ نماز نہیں پڑھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی مجھے تنخواہ نہیں دی جاتی تھی. جی تنخواہ مجھے میرے کام کے وقت کی دی جاتی ہے, ایگزیکٹلی نماز کے وقت کی نہیں دی جاتی. تو صحیح. میں نے دیکھا کہ ایون پاکستان میں, بھارت کا مجھے نہیں پتا, پاکستان میں اور افغانستان میں یہ مجھے پتا ہے کہ جمعے کے دن لوگ آفیسز میں نہیں جاتے اپنے کاموں کے لیے. کیوں؟ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جمعے کے دن صبح کو آدھے لوگ تو آتے نہیں ہیں آفیسز میں, تنخواہ پوری لیتے ہیں. جی ہاں, آدھے لوگ آ جاتے ہیں صبح 9 بجے, لیکن کام نہیں کرتے. جی کام نہیں کرتے. 9 بجے وہ جی. لوٹے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہر بندے کے جی. ہاتھ میں نیلا پیلا اودا مطلب ایک لوٹا ہوتا ہے اور وہ باتھ جی رومز کی تلاش میں پورے آفس میں پنچے اٹھا کے گھوم رہا ہوتا ہے. جی مومن ہے نا وہ, مومن اس ہے. کو دکھانا ہے, اس جی کا سراپا مومن ہے کہ آج جو ہے عید المومنین ہے, جمعہ ہے, جمعہ تو اس ہے. کو اس طرح کی جو ہے یا ایسا حلیہ بنا کر گھومنا ہے. جی ہاں صحیح بات ہے. تو پھر میں کہتی تھی کہ پلیز آپ پھر اس دن کی چھٹی لے لیا کرو جمعے کی. جی وہ کہتے نہیں پھر تو تنخواہ کٹے گی نا. تنخواہ تو جو تو ہے, ہاں ظاہر اس بات میں ہے. جی پھر یہ ہوتا تھا کہ اس انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو صبح تڑکے کسی گاؤں سے نکلا ہے اپنے کسی کام کے لیے. وہ نکلا ہے, اس نے اپنا کام چھوڑا ہوگا, وہ مزدور ہوگا, اس نے پیسے قرض کیے ہوں گے, اور مجھے پتا ہے ایسے لوگوں کا, اور وہ پیسے قرض کیے ہوں گے, وہ گاڑیوں میں آ رہا ہوگا, اور وہ مطلب دھکے کھا کے وہ دفتر آیا ہے, اور وہاں پہ جی صاحب جو ہے جی وہ تو نماز کے وقفے پہ ہے. اچھا جو کلرک بیٹھے ہیں وہ جی وقفے پر ہے, نماز ہے. ٹھیک ہے آپ چلو 1 گھنٹہ لے لو, پھر نہیں, نماز کے بعد وہ چلے گئے اپنے گھروں کو, چلے گئے, کل آنا. اچھا اب یہ تکلیف ہے انسانوں کے لیے. دوسری بات, ایک بار اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, ایک بار ایک ٹائم پہ پشاور میں بہت بم بلاسٹ ہوا کرتے تھے. ایک دن ایک بس میں بم بلاسٹ ہوا تھا, یہ 4 صدے کے قریب, اور جی جی وہ بس تھی سیکریٹریٹ کی جو پشاور میں ہے. تو جی وہ بس جو تھی, مطلب ٹھیک ہے دکھ کی بات ہے, بہت غم کی بات ہے وہ ایک طرف, لیکن اس وقت میرے دماغ میں جو چیز آئی تھی ٹک کر کے, وہ بم بلاسٹ ہوا تھا تقریباً 12 بجے, جی اور اس میں نرسز بھی بیٹھ گئی تھی کیونکہ ہاسپٹل قریب ہے, لیڈی ریڈنگ, وہ نرسز بھی تھی اس میں سیکریٹریٹ کے بھی امپلائیز تھے, اس میں ٹیچرز بھی تھے پشاور کے. تو وہ بس چونکہ جاتی آتی ہے تو سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اس میں چلے جائیں. تو سب کو بہت دکھ تھا کہ لوگ چاہ رہے تھے کہ جمعے کی نماز وہ اپنے گاؤں کے مسجد میں پہنچائیں, تو اس لیے لوگ اور وہ بم بلاسٹ ہو گئے. جی میرا جو کوسچن تھا جس پہ مجھے بہت ڈانٹ بھی پڑی تھی اپنے کولیگ سے, کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہر چیز اپنی جگہ, لیکن کیا آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں یہ جمعے کی نماز اپنے گاؤں پہنچا رہے ہیں؟ وائی؟ کیا خدا صرف 4 صدے میں بیٹھا ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ بس یہ جو بم بلاسٹ ہوا ہے یہ 12 بجے کے قریب, بلکہ 12 بجے سے پہلے ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب نرسز نے اپنی ڈیوٹی 10 بجے چھوڑ دی ہوگی یا 11 بجے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے وہاں سے
उस बस को लेने के लिए भी। तो इन टीचर्स ने अपनी क्लासेस छोड़ दी होंगी और चारसद्दा जी जुमे की नमाज के लिए खुद को पहुंचाना है। सेक्रेटेरिएट के जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने उन तमाम साइलिन को छोड़ दिया होगा कि जी मैं अपनी चारसद्दे की जामा मस्जिद में खुद को पहुंचाऊं नमाज के लिए। तो ये जो इतनी तकलीफें मिली स्टूडेंट्स को, मरीजों को, साइलिन को, तो मतलब उनके साथ ये हो गया। तो मैं तो खैर ये नहीं कहती कि ये क्यों हुआ, वो एक अलग स्टोरी है जो जिसके बारे में मेरी सोच बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, तो उस पे मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपकी नमाज आप किसी और इंसान को तकलीफ देती है तो उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और फिर ये तो छोड़ें, एक यूनिवर्सिटी है, वहां मैं गई और वहां का जो वो कॉरिडोर सारे स्टूडेंट से भरा हुआ था। सुबह का वक्त था, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना था, तो सारे लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स बच्चे खड़े थे, अपने अपने काम से आए थे सुबह सुबह कॉरिडोर में। और जिस इंसान से मेरी मीटिंग थी वो उस डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन था। तो चेयरपर्सन बैठ के कुरान पढ़ रहा है अपने ऑफिस में। और चेयरपर्सन को मैंने कहा कि सर बाहर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, तो उनको आपने मतलब वो वेट कर रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, ये मेरा कानून है कि मैं सुबह आके एक मंजिल पहले पढ़ूंगा कुरान का, फिर उसके बाद काम शुरू करूंगा। तो मैंने उसको कहा कि इस एक मंजिल पढ़ने के आपको तनख्वाह मिलती है? वो मेरा मतलब ये है कि चूंकि वो हमारे आपस के ताल्लुकात होते हैं तो हम कह देते हैं ऐसी बातें। तो मैंने उसको कहा वरना तो कोई कह भी नहीं सकता उनको। तो मैंने उनको कहा कि आपको इसकी तनख्वाह मिलती है? तो वो हंस पड़ा, कहते नहीं, ये दुनिया तो इधर रह जाएगी, तो उस दुनिया में ये और वो। तो और लेकिन उसने अपनी मंजिल पूरी की, मैं भी बैठी रही, बच्चे भी बाहर खड़े रहे। अब अमेरिका में अपनी इबादत से और नमाज से मुसलमानों ने जो डिस्टर्बेंस फैलाई है वो किस्से तो और हैं। एक किस्सा सिर्फ आपको ये टाइम की तंगी की वजह से बताऊंगी कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की, उसमें मैं काम कर रही थी कुछ अरसे पहले। तो वहां पे जी नमाज के लिए उन्होंने 2-2 घंटों के वक्फे मांगे। लेकिन यहाँ पे तो चूंकि वो जो मजहब, जाहिर है अमेरिका के अंदर तो आपके मजाहिब का एहतराम किया जाता है और आपको अकोमोडेट किया जाता है जो भी आप करते हो। उसमें फिर क्या हुआ कि जी वॉशरूम्स में वॉशरूम्स में वो जो वुजू बनाते हैं, तो सारे सिंक और सारे जो फर्श और वो सारा पानी से भर देते थे। और ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ, अमेरिका के सिटीजन्स की बात कर रही हूँ। तो वो पानी फैला देते थे और उस पे फिर शिकायत हुई, और फिर जिस बंदे ने शिकायत की उस बंदे को उस ऑर्गेनाइजेशन से मुसलमानों ने निकाल दिया प्रोटेस्ट करके कि ये हमारे दीन की बेइज्जती की है इन्होंने। फिर नमाजों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं छोटे स्कूलों के अंदर, उनको नमाज पढ़ने के लिए वक्फा चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को जो मुसलमानों के बच्चे हैं, और टीचर्स उनको टाइम देते हैं और फिर टीचर्स उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। ये इन लोगों की अजमत है कि वो उनकी उन पढ़ाई को भी पूरा कर देते हैं, अकोमोडेट कर देते हैं कि ठीक है। और ये एक रिस्पेक्ट है उन मजाहिब, मतलब और मजाहिब की। लेकिन किसी क्रिश्चियन की वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी हिंदू की वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये डिस्टर्बेंस सिर्फ मुसलमानों की वजह से है। हर तरफ इन्होंने अपना एक अलग से वो एक शनाख्त वो लाते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब असल में एक बात ये भी है ना कि यही एक ऐसी कम्युनिटी है
جو جتنی چھوٹ ملتی ہے ان کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ ناجائز حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں، بالکل ناجائز حد تک. بالکل وہ جتنے اگر جو ہے یہ بات ہے، جی یہ سر، بات بالکل صحیح ہے. اور اگر کوئی نماز نہ بھی پڑھنا چاہے لیکن وہ ہوں، اس فائدے کو لینے کے لیے، اس ٹائم ہوں، کو بائی کرنے کے لیے، اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا نماز کے بہانے گئے اور وہاں پہ اپنے موبائل فون میں مطلب کچھ کر رہے ہیں، مطلب دیکھ رہے ہیں نماز کے بہانے جا کے. کیا اب کریں بات یار، کیا اب کریں. بات یہ ہے کہ ایک کوشچن تھا آپ لوگوں سے، اور آخر میں آپ کو ایک ٹاپک دینا چاہوں گی، اگر کسی دن اس پہ ہم بات کر سکے تو. جی کچھ عرصے پہلے میں نے ایک خاتون کی بات کی تھی جو کنورٹ ہوئی تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو. جی جی آپ نے بتایا ہاں تھا. جی جی، وہ جی تو اس کی جو اپڈیٹس ہیں، تو اس سے جی. مجھے کوشچن میرے ذہن میں آیا کہ اس خاتون نے تو عبایا اور وہ ساری چیزیں پہن لی ہیں، وہ مسجد جاتی رہتی ہیں، واہ. لیکن وہ اس کے 3 بچے ہیں پہلے ہاں شوہر سے. اچھا ایک تو جوان ہے جو 24 سال کی اس کی بیٹی ہے، وہ تو اپنے باپ کے پاس چلی گئی، لیکن جو ہاں ٹین ایجر اس کے بچے ہیں 2، ان ہاں کو بھی اس نے مسجد کا یہاں پہ جو مدرسہ ہے اس میں داخل کرا دیا. واہ. اب ارے میرے ذہن میں جو سوال آتا ہے، ٹھیک ہے ایک انسان وہ کنورٹ ہو گیا، مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کنورٹ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ جو بچے ہیں جو ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور وہ خاتون پہلے بھی بہت مذہبی تھی، جب وہ کرسچن بھی تھی، چرچ میں وہ باقاعدگی سے بچوں کو لے کے جاتی تھی. اب میں جب سوچتی ہوں تو وہ بچے پہلے جاتے تھے چرچ میں اور وہ سارا کچھ دیکھتے تھے، سیکھتے تھے، جی اچھے بچے تھے. اب وہ ایک دم سے مسجد جانا شروع ہو گئے، اور اب وہاں پہ ان کو عربی سکھائی جانے لگی اور نماز پڑھائی جانے لگی، اور ٹوپی پہن کے وہ جاتے ہیں، اور بچی جو ہے وہ حجاب پہن کے جاتی ہے. تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ان بچوں کا کیا سائیکولوجیکل وہ ہوگا، مطلب ایک سٹیٹس ہوگا کہ پہلے ہم یہ تھے اور اب ہم یہ ہے، کیونکہ ماں کنورٹ ہو گئی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ تو کنورٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں جو ان پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ مطلب یہاں پہ بہت سے مطلب سائیکالوجسٹ بھی شاید ہوں گے یا ڈاکٹرز تو ہیں ہی ہیں، مجھے پتا ہے، تو وہ ذرا ان چیزوں پہ ضرور کسی دن بات کریں کہ ایسے فیملیز کے یا ایسے لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ ان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے، اب جیسے ان بچوں پہ پڑ رہا ہے. اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. یعنی اس ماں پر جو ہے ہم صرف ماتم ہی کر سکتے ہیں، وہ جہاں جی ہے جس حالت میں ہے وہ جذباتی ہے. جی یعنی مطلب یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھئی، اس کے جذبات اس کی حد تک تو چلو ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اپنا پرسنل ایشو ہے، جی مگر یہ بچے جو اس کے اگرچہ کہ اس کے بچے ہیں، لیکن ان بچوں پر اپنے عقیدے، اپنی سوچ تھوپنا میرے نزدیک یہ تو جرم ہے، جرم ہے، میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ تو جرم ہے. جی ٹھیک ہے اگر وہ اپنے آپ کو فلتھی سمجھ کے مسلمان ہو گئی ہے، جیسے جی اسلام غیر مسلموں کو نجس سمجھتا ہے، وہ نجس رہتا ہے. اس جی نے خود کو پاک کر دیا، پاک لیکن کر کیا دیا. اس کے بچے بھی نجس تھے؟ وہ ان کو بھی پاک کر رہی ہے. یہ دس از سم تھنگ لائک آئی ایم اسٹل تھنکنگ اوور اٹ. اس میں تھوڑا سا یہی ہے کہ آپ لوگ کبھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ بچوں پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے. بڑی بیٹی تو واقعی چلی گئی، وہ بہت تو گہری اوور بات ہے، 18 آپ تھی. نے بہت جی صحیح جی بات ہے. جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں وہ لوگ جب ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو بڑا جی یعنی اندر سے تڑپ کے رہ جاتے ہیں کہ کیا کریں یار، جو ہے بچے بالکل معصوم ہیں، ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اب وہ کتنے یعنی کس طرح کی دویدھا، کیسے جو ہے تذبذب اور کیسے ڈیلیما کا شکار رہتے ہوں گے بچے جی کہ ہم ابھی تک تو یہ کر رہے تھے اور اب یہ کر رہے ہیں، بھئی یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟
एग्जैक्टली तो उस उनको हम एक ज़हनी तौर पे मतलब उनको बीमार कर रहे हैं ना, यानी उनको मतलब ये है कि परेशान कर रहे हैं। उनकी अभी जो है परवान चढ़ने की उम्र है, उससे पहले ही उनके जहन को दुविधा का शिकार बना डाले, वो बेचारे बिल्कुल, कंफ्यूजन का शिकार हो गए। तो अब वो मैंने एक उनकी जिंदगी में क्या जो है वो एक बेटर परफॉर्मेंस क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाते। तो मैं वो ज़रूर परेशान है, अंदर से परेशान हो गए हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे जो भाई-बहन हैं, जो इन चीज़ों को जो साइकोलॉजी को समझते हैं, जो मेडिकल को समझते हैं, थोड़ा-सा इस पे ज़रूर रोशनी डालें। और अभी आखिर में मैं आप लोग एक मौज़ू देना चाह रही थी, अगर कभी आप इस पे एक स्ट्रीम कर अच्छा, सकें। हमारे कोई फैसल साहब हैं, जी तो सर। फैसल साहब जरा 1 मिनट आप रुकिए, मैं आपसे बात करूंगा प्लीज। तो हमारी गुडागी जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम फैसल साहब से बात करेंगे। बस जी आखिरी मिनट है। जी अ, जी। ये अभी शायद बहुत से लोगों को पता होगा, पेशावर में 2-3 दिन पहले एक अ, कॉलेज है जिसको लड़कों का कॉलेज है और वो बहुत हाई फाई कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम, और वो उन्होंने तोड़ दिया सारा। हम्म, आ, अभी तक तो वो आशिकान रसूल हुआ करते थे, आशिकान मोहम्मद हुआ करते थे, लेकिन अब आशिकान उमर आ गए हैं। और उमर। अब जी जी, गुस्ताख साहबा नारे लगे वहां पे। आपने अच्छा। देखा है वो हमीद भाई? जी 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 जी, जी प्रिंसिपल के खिलाफ नारे लगाए उन्होंने। जी, तो अभी अभी ये है कि उस पे ज़रूर हम लोगों को कुछ बात करनी है, उस पे मेरा दिल दुखता है कि आप अगर एक प्याले में ज़हर अगर ज़हर एक प्याले में होगा तो एक सुकरात मरेगा, लेकिन अगर उस चश्मे में ही ज़हर डाल दिया जाए तो हज़ारों सुकरात मरते हैं फिर। तो अभी हम्म, हमारे जो बच्चे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जितनी ये चीज़ पेनिट्रेट कर गई है, तो उस पे थोड़ा-सा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में इस्लाम को या दीन को होना चाहिए या नहीं। हम तो अभी तक मदरसों को रो रहे थे ना, लेकिन अब तो वो जो वेस्टर्न करिकुलम पढ़ाए जाने वाले स्कूल्स हैं, तो अब उनमें भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो बस ये मेरी एक दरख्वास्त थी, अगर कभी कोई स्ट्रीम इस तरह से हो जाए और हमारे भाई-बहन आके उस पे ज़रा बात करें कि तो जी जरूर करेंगे इस पर हम, जानकारी। बहुत अच्छा टॉपिक है ये जी, सोचने वालों के लिए। आप भी जरूर उसमें शरीक रहिएगा। जी तो कुछ ज़रूर। और लोग भी जो है इस पर बात करना चाहें तो मैं जरूर जो है मुझे बहुत खुशी होगी सुनना। जी सर, तो तो बस चलिए बहुत बहन, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें, यकीनन हम सब के लिए एक सोचने समझने के लिए जो है एक मंजिल जो है बताती हैं, एक जो है राह का तयन करती हैं। बहुत अच्छा लगता है, जी, बहुत अच्छा बहुत लगता है। शुक्रिया, खुश रहें जी आप। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।